تکلیف کا انجام راحت ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں شرکت جہاد کا خواہش مند ہوں، لیکن جب ایک مرتبہ جہاد کا موقع آیا تو مجھ کو ایسا بخار آیا کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ چنانچہ اس غم میں ایک شب یہ کہتا ہوا سو گیا کہ اگر خدا کے نزدیک میرا کوئی مرتبہ ہوتا تو اس وقت بخار کبھی نہ آتا۔ پھر خواب میں دیکھا کہ ندائے غیبی سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اے مالک، اگر آج جہاد کے لیے چلا جاتا تو قیدی بنا لیا جاتا اور کفار تجھے سور کا گوشت کھلا کر تیرا دین ہی برباد کر دیتے، لہٰذا یہ بخار تیرے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ پھر آپ نے بیدار ہو کر خدا کا شکر ادا کیا۔ کیفیت ولایت۔ کسی ملحد سے آپ کا مناظرہ ہو گیا، دونوں اپنے کو حق پر کہتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈلوا دیے جائیں۔ جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہا اس کو حق پر تصور کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی ضرر نہ پہنچا۔ لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں برحق ہیں، لیکن آپ نے دل تنگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ 70 سال میں نے عبادتوں میں گزار دیے، مگر تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا۔ غیب سے ندا آئی کہ اے مالک، تمہارے ہاتھ کی برکت سے ہی ایک ملحد کا ہاتھ بھی آگ سے بچ گیا، اور اگر وہ تنہا آگ میں ہاتھ ڈال دیتا تو یقیناً جھلس جاتا۔ ایک مرتبہ جب آپ شدید بیمار ہو کر صحت یاب ہوئے تو کسی کی ضرورت کے تحت بہت ہی دشواری سے بازار تشریف لے گئے، لیکن اتفاق سے اس وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا۔ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ ہٹنے میں دیر ہو گئی، اور پہرہ دار نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ درد کے مارے آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل آیا کہ خدا کرے کہ تیرے ہاتھ قطع کروا دیے جائیں۔ چنانچہ دوسرے ہی دن کسی جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ کر چوراہے میں ڈلوا دیے گئے، لیکن آپ کو اس کی حالت دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ منقول ہے کہ ایک نوجوان بدماش آپ کا ہمسایہ تھا اور لوگ اس سے بہت پریشان رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے اس مظالم کی شکایت کی تو آپ نے اس کے پاس جا کر نصیحت فرمائی۔ چنانچہ اس نے گستاخی سے پیش آتے ہوئے کہا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخیل ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جب اس سے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اس نے جواب دیا، وہ بہت ہی کریم ہیں اور میرے خلاف کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ نہیں سنے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا۔ اس نے کہا، وہ بادشاہ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اس کے ظالمانہ افعال حد سے زیادہ ہو گئے تو لوگوں نے پھر آپ سے شکایت کی اور آپ پھر نصیحت کرنے جا پہنچے۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ میرے دوست کو مت پریشان کرو۔ آپ کو یہ آواز سن کر بہت حیرانی ہوئی اور اس نوجوان سے کہا کہ میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں اور میں نے راستہ میں سنی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اپنی دولت راہ خدا میں خیرات کرتا ہوں، اور اپنا پورا سامان خیرات کر کے نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا، جس کے بعد سوائے مالک بن دینار کے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ آپ نے پھر مکہ معظمہ میں اسی حالت میں دیکھا کہ بہت ہی کمزور، مرنے کے قریب تھا اور کہہ رہا تھا، خدا نے مجھ کو ایسا دوست فرمایا ہے کہ اس پر اور اس کی احکام پر جان و مال سے نثار ہوں، اور مجھے علم ہے کہ اس کی رضا صرف عبادت سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور آج سے میں اس کی رضا کے خلاف کام کرنے سے تائب ہوں۔ یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرایہ پر مکان لے لیا اور آپ نے حجرہ یہودی کے دروازے سے متصل تھا۔ چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری گندگی آپ کے مکان پر ڈالتا رہا، اور آپ کی نماز کی جگہ ناپاک ہو جایا کرتی تھی، اور بہت عرصہ تک یہ عمل کرتا رہا، لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دن اسی یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ نے فرمایا، پرنالہ سے جو غلاظت گرتی ہے
اس کو جھاڑو لگا کر روزانہ دھو دیتا ہوں، اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کیا، آپ کو اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد بھی کوئی غصہ نہیں آیا؟ فرمایا، خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے، جو لوگ غصہ پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس میں دشمنوں کی اذیت اور صبر کا اچھا کہا گیا ہے، اور آج میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔